بھاگ رہا ہے, گلی گرا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فائرنگ آگے کر رہا تھا اور گولی پیچھے لگ گئی. خدشہ ہے, ہمیں یہ شک ہے کہ معظم گوندل کو جو گولی لگی ہے وہ یا تو عمران خان صاحب کی گارڈ نے ماری ہے یا اس مارچ میں موجود عمران خان صاحب کے کسی حامی نے ماری ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حملہ آور ہے وہ بھاگ رہا ہے اور معظم گوندل پیچھے گرا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس واقعے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے, اس واقعے کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. اب تک پرچہ نہ درج کرنا ایک غیر قانونی فعل ہے. پرچہ درج ہو جانا چاہیے تھا اور جس شخص نے اعتراف جرم کیا اس کے خلاف ہو جانا چاہیے تھا, مگر ضد ہے کہ ہم نے پاک فوج کا نام اس میں ڈالنا ہے, ہم نے ایک سٹنگ میجر جنرل کا نام ڈالنا ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے جب دونوں پٹیاں کیں, آپ کو فرسٹ ایڈ جب دیا گیا ہے تو یہ ممکن تھا کہ جسم میں گولی ہو اور آپ سفر کر کے لاہور چلے جائیں. جو بھارت میں جشن منایا گیا اور میجر گورو آریہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں, $10 بھی ہو تو وہ ان کو عطیہ کریں, جتنا یہ لانگ مارچ چلے گا اتنا ہمارا فائدہ ہے. آپ کو شہداء کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو سرحدوں کے محافظ کا خیال نہیں آیا جو دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں, اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں؟ آپ ISI کو بدنام کر رہے ہیں, آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ بولتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوا, افسوسناک ہے, مذمت کرتے ہیں. ہم نے تو کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ انٹرنیشنلی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں, ضرور کروائیں. اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں, مگر ضد کہ وزیر اعظم پہ پرچہ دیں, وزیر داخلہ پہ پرچہ دیں, فوجی جرنیل پہ پرچہ دیں, تو پرچہ تو پرویز الہی پہ بنتا ہے جس کی پنجاب حکومت آپ کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. کیا پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت اس حوالے سے الرٹ نہیں تھی کہ پہلے ایک صحافی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس بچے سمیر بھٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے, لوگ یہ خونی مارچ دن بدن اس میں شدت آ رہی ہے, تو کیا سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ کیا حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ آپ کو چاہیے کہ اتنی سی بھی آپ کے اندر اگر رتی برابر بھی انصاف کی جستجو ہے تو آپ پرویز الہی کے خلاف پرچہ کرائیں, جو اس سارے کا ذمہ دار ہے. آپ کو نظر آتی ہے تو فوج نظر آتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے تو ISI نظر آتی ہے, کیونکہ آپ غصے سے بھرے ہوئے ہیں, آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, اور آپ کا دکھڑا یہ ہے کہ آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں. آپ کا اقتدار اس لیے گیا کیونکہ آپ پولیٹیکل مینجمنٹ میں ناکام رہے. آپ نے جہانگیر ترین پہ پرچے کرائے, علیم خان پہ پرچے کرائے, ان لوگوں پہ جو آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ کیا کرتے تھے. اب آپ اپنے MNAs کو نہیں سنبھال سکے, اس میں کسی اور کا کیا دوش ہے؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ. میاں نواز شریف نے کہا تھا جب انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے, آپ کا ایبسولوٹلی ناٹ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے. دن میں ایبسولوٹلی ناٹ ہے اور شام کو جا کے آپ لابنگ کرتے ہیں امریکن فرموں کے ساتھ. آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ قوم کے ذہنوں کو آپ نے زہر آلود کر دیا ہے, جھوٹ بول بول کے, مکاری کر کر کے, فریب کر کر کے. اب یہ نہیں چلے گا, کوئی پرچہ نہ وزیر اعظم پہ ہوگا, نہ وزیر داخلہ پہ ہوگا, نہ کسی فوجی افسر پہ ہوگا. پرچہ کٹانا ہے اپنی سیکیورٹی کے خلاف کٹائیں, پرچہ کٹانا ہے پرویز الہی کے خلاف کٹائیں. جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. ایک واقعہ ہو گیا, افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے, مگر پٹیاں باندھ کے وہی جو پرویز الہی نے کیا تھا کہ پائیوڈین چھڑکی اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئی راتوں رات, آپ بھی وہی ڈرامہ کر رہے ہیں, پٹیاں باندھ کے لیٹ جاتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. تو اس کی شفاف تحقیقات ہوں, ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں, اور یہ جو خون بہا ہے ان کے بھی کو آگے آنسو پہنچے. اور میں یہ دعوے سے نہیں کہتا, مگر مجھے شک ہے کہ معظم گوندل نامی آدمی کا جو قتل ہوا ہے وہ آپ کے گارڈ کی فائرنگ سے ہوا ہے. CCTV فوٹیج کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے, فورینزک ہونا چاہیے, اور اس واقعے کو متنازع کر کے اس پہ سیاست مت کھیلیں. IG چینج کر دو. آپ کو ڈر ہے کہ IG ایک فرشناس افسر ہے, انصاف پسند آدمی ہے, وہ سچ کے مطابق پرچہ دے گا. آپ کو برداشت نہیں ہے. آپ کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے ذمہ دار آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے گولی چلائی ہے, اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکا, تو آپ نے عوام کو کیا انصاف دینا ہے؟ سر دوبارہ سے لانگ مارچ کا منگل کی تاریخ دے دی گئی ہے, دوبارہ سے اسی جگہ عمران خان صاحب وزیر آباد سے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے, کیونکہ ان کا کہنا کہ 15 دن میں وہاں پر پہنچوں گا, آگے سے پنڈی سے دوبارہ جو ہے یہ لانگ مارچ کا میں شامل ہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہی یہ لانگ مارچ بہت سارے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لے چکا ہے. یہ خونی مارچ ہے, یہ اقتدار کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے ان کی کہ یہ ایسے اقتدار کو جھپٹ لیں, یہاں پہ کیوس کریٹ کریں, امن امان کی صورتحال خراب ہو, انتشار پھیلائیں. اسلام آباد میں مکمل تیاری ہے, ان کو اسلام آباد کی حدود میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا.
सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा है। और खान साहब ने, फैसल वाडा ने क्या कहा था, फैसल वाडा की एक एक बात सच निकली है कि ये खूनी मार्च और ये इंतशार फैलाने आ रहे हैं। कोई बईद नहीं कि ये वाकया भी खुद करवाया हो और इस तरीके से करवाया हो कि जिसके अंदर एक मासूम की जान तो चली गई मगर खुद ड्रामा कर लिया, खुद एक हाइप क्रिएट कर दी। तो कोई बात नहीं कि इस वाक़े में खान साहब का अपना हाथ हो। अच्छा, आईजी पंजाब ने आज काम करने से माजरत कर ली है, जबकि सीसीपीओ लाहौर को वफाकी हुकूमत की जानब से मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि सीसीपीओ लाहौर ने रिपोर्ट नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट जो ने कहा गया था और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी, वो वफाक ने कानून के मुताबिक की है। अब आईजी के हवाले से अगर आईजी साहब ने ये ख़त लिखा है वो उनका एक ज़ाती मामला है, मगर आईजी की तबादला, आईजी का चार्ज छोड़ना, ये उसके बाद के मामलात हैं, इनको भी देखेंगे। और आपको याद रहे कि वफाकी हुकूमत आईजी की तैनाती करती है, तो इस पर इंशाल्लाह कानूनी मुशावरत करेंगे। तो इस्लामाबाद में कैसी तैयारियां लॉन्ग मार्च की? मुकम्मल तैयारियाँ, कंटेनर भी लगेंगे, हर हवाले से तैनाती भी होगी, रेंजर्स को भी तलब किया गया है, एफसी को भी तलब किया गया है, उसके साथ साथ तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो अलर्ट हैं और इंशाल्लाह इनको इस्लामाबाद फड़कने नहीं देंगे अल्लाह ताला के फजल से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।